بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شب برات کے فضائل اور اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوشت گزار کروں گا۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں شب برات کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، چھوٹا بڑا، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ہر شخص جو ہے وہ شب برات کے گن گاتا نظر آتا ہے، اور ہر شخص جو ہے نا اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا قائل ہے۔ حالانکہ وہ لوگ بھی جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، جو جمعہ نہیں ادا کرتے، جو عیدین مسجد کے اندر جا کے ادا نہیں کرتے، وہ لوگ بھی جو شب برات کی رات ہے اس میں جاگتے ہیں، اس میں یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ شب برات جو ہے یہ بہت زیادہ عظمت والی رات ہے، اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں اسی رات میں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شب برات کی کوئی عظمت، کوئی فضیلت، کوئی اہمیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہونا تو دور کی بات ہے، آپ یہاں تک سمجھ لیں کہ شب برات جو ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ملتا، اس کا کوئی وجود بھی قرآن سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو شب برات ہے، شب برات کا لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی کہیں بھی شب برات کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ تو مثال آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی رات ہے جس کو اتنا زیادہ اہمیت اور عظمت دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے، اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ برکتوں والی اور جو ہے نا یہ مغفرت کی رات ہے۔ ایسی عظمت والی رات جو بتائی جاتی ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا عظمت والی رات ہو اور اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود نہ ہو؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ رات عظمت والی نہیں ہے، یا پھر جو ہے نا عظمت والی رات ہے تو پھر اس کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر ہونا چاہیے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ نہ یہ کوئی عظمت والی رات ہے اور نہ ہی اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں کہیں بھی موجود ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، قرآن دین کے اندر جو بھی عظمت والے ایام ہیں، فضیلت والے ایام ہیں، راتیں ہیں، دن ہیں، جو بھی ہیں، مواقع ہیں، ان کا قرآن و سنت کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ ایک عظمت والا دن ہے، ایک فضیلت والا جو ہے نا ایک عمل بھی ہے جو جمعہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، شریعت میں اس کو بہت زیادہ عظمت ہے، اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حج، سورۃ الحج، قرآن مجید میں ایک مکمل سورت موجود ہے حج کے نام کے اوپر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز ہے، نماز ہے، نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں کم و بیش 700 مرتبہ موجود ہے۔ نمازوں کے نام بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، عشاء کے، فجر کے، دوسری نمازوں کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد حدیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایسا انوکھا جو ہے نا فضیلت والا عمل ہے، قرآن کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور حدیث کے اندر بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے جن بھائیوں نے ایک مکمل کہانی گھڑی شب برات کے نام کی بھی، یہ بڑی جو ہے نا برات والی رات ہے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت والی رات ہے، اس میں جو ہے نا تقدیر جو ہے نا لکھی جاتی ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں کہاں سے نکالی؟ کہانیوں سے نکالی ہیں۔ مثال کے طور پہ شب برات اس کا نام رکھا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید اور دین پورے کا پورا جو ہے وہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ شب برات کون سی عربی زبان کا لفظ ہے؟ کون سی عربی میں رات کو شب کہتے ہیں؟ بھلا آپ کو پتہ ہے کہ کون سی عربی میں جو ہے نا شب کہتے ہیں رات کو؟ عربی زبان میں جو ہے رات کو شب نہیں کہتے بلکہ لیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا تذکرہ موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظمت والی رات ہے، اس کا پورے کا پورا تذکرہ موجود ہے، اور پوری کی پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت اور فضیلت میں نازل فرما دی ہے، اور اسپیشل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے۔ اگر یہ شب برات کی رات بھی کوئی عظمت والی، بخشش والی، تقدیروں والی، قرآن مجید کے نزول والی رات ہوتی تو یقیناً ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کوئی صورت نازل فرماتا یا قرآن مجید میں اس کا ضرور بضرور کوئی تذکرہ نازل فرما دیتا، وگرنہ قرآن مجید میں اس کا کوئی بھی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اب آئیے حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر بھی لیلۃ القدر کا کوئی وجود موجود نہیں ہے، کوئی بھی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے بھائیوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، یہ
تقدیر جو ہے نا اس رات میں لکھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹی کہانیاں، دوسری لیلۃ القدر کی فضیلتیں اٹھا اٹھا کے شب برات کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، یہ دوسری چیزوں کی فضیلتیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری اٹھا کے شب برات کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شب برات کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ اب ایک حدیث 15 شعبان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے جو ہے نا گھر میں تھے، رات میں اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب قبرستان میں شریف لے گئے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مغفرت اور بخشش کی رات ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رات کو آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہوئے اور قبرستان میں تشریف لے گئے اور مغفرت بخشش کی دعا کی، جو لوگ چل بسے یہاں سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی عظمت اور فضیلت والی رات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو کیوں نہیں بتایا؟ جو صحابہ تھے، جو نبی اسلام کی امت تھی، ان کو بتاتے بھائی یہ 15 کی جو رات ہے یہ مغفرت اور بخشش کی رات ہوتی ہے، لہٰذا اس رات میں جاگا کرو، دعائیں کیا کرو، ایسا کچھ کیا کرو۔ قرآن و سنت میں ایسا کہیں بھی وجود نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کے جانا، اس سے کوئی خاص جو ہے نا فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے دنیا میں، یا ایسا سمجھ لیں کہ دین کے اندر کوئی بھی ایسا ثواب والا کام ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ گویا کہ 15 شعبان کی رات ہو اور فضیلت اور عظمت والی رات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر یہ عظمت اور فضیلت والی رات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے۔ لیلۃ القدر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تلقین فرمائی، اعتکاف کی تلقین فرمائی، روزوں کی تلقین فرمائی، نماز کی تلقین فرماسی، اسی طریقے سے حج کی تلقین فرمائی، عمرہ کی تلقین فرمائی، جمعہ کی تلقین فرمائی۔ من ترک ثلاث جمعات تہاونا، نبی اسلام نے فرمایا ایسا شخص جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اب بتائیں کہ ایک مہینے کے اندر 4 جمعے تو آ جاتے ہیں، تو ایک مہینے کے اندر جو 3 جمعے بھی چھوڑتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا کیا ہے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ جو 1 سال کے اندر رات آتی ہے کتنا عظمت والی ہوگی، پھر اس کے بارے میں نبی اسلام نے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس سے صاف طور پہ یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کی کوئی عظمت اور کوئی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی تذکرہ صحابہ سے، تابعین سے، سلف صالحین سے ایسا نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں جاگنے والے جو 5 وقت کی فرضی نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے اندر آ کے جمعہ ادا نہیں کرتے، اسی طریقے سے رمضان میں روزے نہیں رکھتے، دوسرے فرائض ادا نہیں کرتے، عشر نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ اس رات میں مسجد کے اندر جا کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں ثواب ملے گا اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز ہے، فرض ہے، نماز کو فرضی نماز کو نہ چھوڑیں، اسی طریقے سے جمعہ ہے، فرض ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ جو فرائض جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے ان کو جو ہے نا کسی صورت بھی نہ چھوڑیں، ورنہ یہ جو شب برات ہے اس میں جاگنا کسی کھاتے میں نہیں آئے گا، چاہے آپ کسی بھی نیت سے جاگتے ہیں، کسی بھی غرض سے جاگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص نیک نیتی کے ساتھ جاگتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کو روایت بنا لینا، پھر اس کو دین کا حصہ بنا لینا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، پھر اس کا کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ملتا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔